ریاست نے آپریشن عزم استحکام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن جماعتیں تو اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں. مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کو عدم استحکام آپریشن کہنا چاہیے بجائے عزم استحکام کے. دیکھیے، اپوزیشن کی بات چیت آپ سن لیں، ان سے پوچھیں حل کیا ہے. پاکستان جس طریقے سے دہشت گردی کا شکار ہے، خاص طور پہ جو حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، چند ماہ میں، چند سالوں میں جس طریقے سے دہشت گرد اضافہ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر طالبان کو افغانستان میں مدد کی، ان کی پورا پولیٹیکل کیپٹل پاکستان نے اس پہ لگا دیا، امریکہ وہاں سے نکلا. لیکن افغانستان کی سرزمین اور جو سرزمین کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، وہ نہیں گئے. اور طالبان اگر یہ کہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہے. پاکستان نے اپنے ملک کے اندر اس طرح خون خرابہ جس چیز سے ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے پاکستان ابھی بہت ساری انویسٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. اگر یہ دہشت گردی جائے تو لوگ پاکستان میں آنے سے گھبرائیں گے. سر، وفاقی حکومت نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق آپریشن عزم استحکام کے تحت 30% کارروائیاں اور 70% ڈائیلاگ اور دیگر اقدامات ہوں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے بغیر ہوم ورک کے پہلے اعلان کیا، جب تنقید ہوئی تو ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کر لیا؟ کیا ڈائیلاگ آپریشن شروع ہونے سے پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی بالکل، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم بجائے اس کے روز ہمیں مختلف تقریریں کریں اور اپوزیشن لیڈر جو روز بیٹھ کے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کو چاہیے تھا کہ مل کے بیٹھیں. اور وزیر اعظم صاحب لیڈر کام ہے، وزیر اعظم کا کام ہے یہ کہ اپنی ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بٹھائیں، ان سے بات کریں. وزیر اعظم صاحب کو مل کے بیٹھ کے جو اپوزیشن کے سیاسی لیڈر کو ساتھ میں لائیں، بٹھا کے ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت بات کریں. اور بات مسئلہ تو پاکستان کی سلامتی کا ہے نا، پاکستان کے عوام کی حفاظت کا ہے، پاکستان کے حفاظت کا ہے. سر، تحریک طالبان پاکستان پر اقوام متحدہ کی 15ویں رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش کر دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملے کرنے کے لیے افغان طالبان حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہے. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کو القاعدہ سے بھی آپریشنل اور لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے. مطلب کافی ڈینجرس اور خوفناک فیکٹس ہیں یہ. آپ اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، رپورٹ کے لیے تو حقائق پہ مبنی ہے. اس میں داعش کو بھی شامل کر لیں، جس کو امریکہ بہادر خود اس خط کے آیا تھا. القاعدہ جس کو امریکہ بہادر نے باقاعدہ جنم دیا تھا. اور تحریک اگر طالبان پاکستان کی یہ بات کر رہے ہیں، افغانستان میں طالبان کی، تو ان سے یہ بھی تو پوچھے نا کہ جو بھارت وہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ کر رہا ہے، مدر جو وہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ کر رہا ہے، دوسری جو لابیز ہیں پاکستان کے خلاف جو کام کر رہی ہیں، ان کی اپنی بات کرتی ہے رپورٹ. میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کروں اسپیشلی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس حوالے سے ہمیں کوئی خاص اقدامات نظر نہیں آ رہے. یہ جو ماحول ہے، اس میں تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے والی، اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو پاکستان کے معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے. کہ سیاستدان کی جو سب سے بڑی تعریف ہے نا، وہ یہی ہے جی کہ وہ منیمم ایجنڈ کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو. اس لیے جو آپ بات کر رہی ہیں، اگر یہ ہمارے ملک کے سیاستدان مل کے بیٹھیں، اپنے اپنے سر جوڑیں، تو یہ سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ٹائم لگے گا، ایسے نہیں کہ ایک دن میں ہو جائے گا، ایک دفعہ بات میں ہو جائے گا. نہیں، اپنے جو انٹر کو رکھیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال کریں، لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کریں نا، کوئی تو بات کریں، ان سے آگے تو نکلیں بات. ہم اپنے مفادات سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہر ایک کو اپنے کی پڑی ہوئی ہے. ہر ایک کو یہ جی کہ میں بڑا چودھری ہوں، میرا بڑا کام ہے، بڑا یہ بڑا وہ. کبھی ایک مطلب اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی بہت دور ہے جس میں ہے صاحب، کیونکہ وہ اگر اس ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹ پہ جا کے کھڑے آئیے، کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے پاپولر لوگ ہیں، پارٹی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ بنتی ہیں ان کے، وہ آگے بیٹھ کے وہ نکالیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ہر چیز پہ نکتہ چینی شروع کر دیں، وہ ماحول پیدا کریں تاکہ بات چیت ہو.